ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام اپنے مال کو تقسیم کر دیتا ہے، یعنی نام کر دیتا ہے اور شرعی تقسیم کے مطابق، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا دوبارہ نئے سرے سے کوئی تقسیم کرنی ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو اس نے پہلے علماء سے اس مسئلے پر ڈسکس کر لی ہے اور علماء نے بتا دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، اور وہ اسی طریقے سے ان کے نام کر کے اور پھر مرتا ہے، تو دوبارہ تقسیم کی تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر اس نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف مشورہ لیا، فیصلہ خود کر لیتے ہیں، اور یوں کر لیتے ہیں جیسے ایک مکان ایک بیٹے کے نام کر دیا، دوسرا مکان دوسرے بیٹے کے نام کر دیا، ایک دکان بیٹی کے نام کر دی، لیکن اگر آپ اس کی کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو پھر اس میں ناانصافی والی تقسیم نظر آتی ہے۔ یا بس صرف نام کر دیا، قبضے میں نہیں دیا، اور بعد وفات اگر حساب کتاب کیا جائے تو جس طرح شرعی تقاضا ہے کہ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا آدھا حصہ، ویسا تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر نئے سرے سے ہی تقسیم کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد شرعی لحاظ سے تقسیم ہو، تو اس پر کسی اچھے دارالعلوم سے ایک فتویٰ لے لیں اور اس کو رکھ دیں، اور اپنی اولاد سے کہہ دیں جب میں مر جاؤں تو اس فتوے کے مطابق تقسیم ہو، تو پھر انشاءاللہ آگے جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بچے نے ایک مزید کویسچن کیا کہ کیا دن چل رہا ہو اچانک رات آ جائے، یا اچانک رات ہو اچانک دن آ جائے، کیا ایسا ممکنات میں ہے یا محالات میں ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تحت قدرت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو بالکل یہ تحت قدرت آ سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ اگر باہر کے ملکوں میں دیکھیں، اگر بعض اوقات مغرب کے فوراً بعد فجر ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا، یہ ممکنات میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بالکل قادر ہے، یعنی تحت قدرت یہ چیزیں آتی ہیں، محالات میں سے نہیں۔